بلوچستان میں پاک فوج کے 5 سپوت مادر وطن پر قربان. بارکھان کے علاقے نوشام میں پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کا سینیٹائزیشن آپریشن. آئی ایس پی آر نے بتایا آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں میجر توصیف احمد بھٹی، نائک فدا حسین، سپاہی ذاکر حسین، سپاہی سہیل احمد اور سپاہی محمد ایاز شہید ہو گئے. فورسز نے فتنہ ہندوستان کے 7 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا. ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا. صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت. دہشت گردی کے خاتمے کا آپریشن جاری رکھنے کا عزم. افغانستان ہم سے بات نہیں کرے گا تو جو دلی کے ساتھ کیا وہی کابل کے ساتھ کریں گے. افغانستان کو کئی بار سمجھایا دہشت گردوں کی پشت پناہی چھوڑ دیں. ہم نے گارنٹی مانگی کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، لیکن افغانستان گارنٹی دینے کو تیار نہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کو قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا بھارت کو مارکہت میں جو مزہ چکھایا وہ اب براہ راست لڑنے کی جرت نہیں کرے گا. افغان حکومت اس وقت بھارت کی پراکسی بنی ہوئی ہے. کراچی پولیس نے کوئن ڈیلر انمول اور پنکی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا. ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ٹیم نے ملزمان کو تحویل میں لیا. پولیس کی نظرثانی درخواست پر پنکی کا جوڈیشل ریمانڈ معطل کیا گیا. پنکی گینگ کی گرفتاری کے لیے پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھا دیا. پنکی گینگ کے ساتھ کی گرفتاری سے بچنے کے لیے پنجاب میں روپوش ہو گیا. کراچی پولیس نے گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی. انمول اور پنکی کو پروٹوکول دینے والے پولیس افسر اور اہلکاروں کو تفتیشی کمیٹی نے طلب کر لیا. اے آئی جی نے ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ کو 3 دن میں تحقیقات مکمل کرنے کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی. اے آئی نیوز کی خبر کے بعد آئی جی سندھ نے غفلت برتنے والے افسران کی معطلی کی ہدایت کی تھی. انتہائی مطلوب کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کو کیسے اور کہاں سے پکڑا گیا، فوٹیج سامنے آ گئی. انمول اور پنکی کو کراچی کے علاقے گارڈن میں ایک فلیٹ سے گرفتار کیا گیا. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بیگ کی تلاشی کے دوران پستول بھی نکلا. فلیٹ میں کوکین کی تیاری کے مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں. ملزمان نے گرفتاری سے قبل جانشین مقرر کر دیا تھا. کلائنٹس کو آڈیو میسج میں بتایا میرے ساتھ کچھ ہوا تو اسی نمبر سے کام چلتا رہے گا، میرا دوست یہ کام سنبھالے گا، وہ تمام معاملات بتا دے گا. انمول اور پنکی کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی سامنے آ گیا. بغدادی تھانے میں درج ایف آئی آر میں نامزد. کمیٹی نے این ایف کو بھی کہہ دیا ہے، اپنے سیکرٹری انٹیریئر صاحب کو بھی کہہ دیا ہے کہ جی اس میں پوری ڈیٹیل ہمیں دیں کہ وہ کس کس کو سپلائی کر رہی تھی. جو سپلائرز ہیں چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو، ان سب کا ریکارڈ نکال کے یہاں پہ کمیٹی کو پیش کیا جائے. سینٹ کی قیام کمیٹی برائے داخلہ نے کوکنگ ڈیلر انمول اور پنکی کے معاملے کا نوٹس لے لیا. آئندہ اجلاس میں ڈی جی این ایف طلب. کمیٹی چیئرمین فیصل سلیم نے کہا ڈی جی این ایف بتائیں انمول اور پنکی منشیات کس کس کو سپلائی کرتی تھی. سینیٹر سمینہ زہری نے کہا خبروں میں دیکھا کرمنل خاتون دھڑلے سے عدالت جا رہی ہے، چور ڈاکو منشیات فروش کھلے عام گھوم رہی ہیں اور ہم یہاں مرنے کے لیے بیٹھے ہیں. یقین ہے کوکین ڈیلر پنکی کو کوئی رعایت نہیں ملے گی. پنکی کے خلاف بہت سے ثبوت ہیں، اسے سزا ملے گی. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں شرجیل میمن جب وزیر نارکو ٹیکس تھے تب پہلی بار پنکی کا نام سنا تھا. پنکی کو پہلے بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن یہ صوبے سے ہی غائب تھی. سندھ حکومت کی منشیات کے معاملے پر 0 ٹالرنس پالیسی ہے. انٹچ ایبل منشیات فروش پکڑے گئے، مزاحمت پر مقابلے میں مارے بھی گئے. کالی بھیڑیں ہر جگہ پر ہیں، اسی وجہ سے منشیات کے کام کرنے والوں کو فروغ ملا. کراچی پولیس نے ایک اور مطلوب منشیات فروش پکڑ لی. قائد آباد پولیس کی خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی. ملزمہ نرگس عرف ملکہ گرفتار. 60 لاکھ سے زائد مالیت کی 35 کلو سے زائد چرس برآمد.
ملزمہ اندرون سندھ سمیت شہر کے مختلف پوش علاقوں میں بھی منشیات سپلائی کرتی تھی۔ ملزمہ کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پیٹرول پمپس انویسٹمنٹ کی آڑ میں اربوں روپے فراڈ کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد اور پختونخوا کے بڑے لوگ اور سرکاری افسران انویسٹمنٹ فراڈ میں ملوث۔ عادل اکرام نے متاثرین کو پیٹرول پمپس میں سرمایہ کاری پر منافع کا لالچ دیا۔ ملزم کے خلاف اسلام آباد کے 3 تھانوں اور کے پی میں مقدمات درج، منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیجنگ میں شاندار استقبال۔ ہوائی اڈے پر چینی نائب صدر نے ٹرمپ کا استقبال کیا۔ چینی نوجوان اعزازی گارڈ نے خیر مقدم کیا۔ امریکی صدر کی چینی ہم منصب سے آج ملاقات کا امکان۔ ایران، جنگ، تائیوان، تجارت اور مصنوعی ذہانت پر بات چیت ہوگی۔ 2017 کے بعد امریکی صدر کا پہلا دورہ چین ہے۔ ایلان مسک سمیت درجن بھر کاروباری افراد بھی ٹرمپ کے ساتھ آئے ہیں۔ چین کا امریکی صدر کے دورے کا خیر مقدم۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، تعلقات بہتر بنانے کے لیے دونوں ملکوں کے سربراہان کی ملاقات انتہائی اہم ہے۔ دونوں رہنما باہمی تعلقات، عالمی امن، تجارت اور ترقی جیسے بڑے معاملات پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ چین برابری اور احترام کی بنیاد پر امریکہ سے تعاون بڑھانے اور اختلافات ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اسرائیل اور اس کے سہولت کاروں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی جرم ہے۔ اسرائیل کے ساتھ مل کر شہریوں کو تقسیم کرنے والوں سے حساب لیں گے۔ عظیم ایرانی عوام سے دشمنی احمقانہ جوا ہے۔ نتنیاہو جو آج بتا رہا ہے ایرانی فوج بہت پہلے آگاہ تھی۔ عباس اراغچی کا ٹویٹ۔ اسرائیلی فوجی وفد کے استقبال کی اطلاعات بے بنیاد ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ اماراتی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل کے ساتھ تعلقات اعلانیہ اور واضح فریم ورک کے تحت ہیں۔ خفیہ ملاقاتوں یا غیر اعلانیہ انتظامات سے متعلق دعووں میں کوئی صداقت نہیں۔ کسی بھی دورے یا سرکاری سرگرمی کی تصدیق صرف متعلقہ حکام ہی کر سکتے ہیں۔ میڈیا غیر مصدقہ معلومات کے پھیلاؤ سے گریز کریں۔ چین کا پاکستان پر مشرق وسطی میں ثالثی کی کوششیں تیز کرنے پر زور۔ چینی وزیر خارجہ کے ساکڈار سے رابطہ، کہا چین پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ اس مقصد کے لیے اپنا حصہ بھی ڈالتا رہے گا۔ پاکستان آبِ ہرمز کھلوانے سے متعلق معاملات مناسب طریقے سے حل کرنے میں کردار ادا کرے۔ ساکڈار نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ مکالمے کے فروغ میں پاکستان کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان فعال سفارتکاری کے لیے پرعزم۔ علاقائی سفیروں کی کانفرنس آج سے 18 مئی تک اسلام آباد میں ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کانفرنس میں علاقائی اور عالمی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ برادر ممالک کے ساتھ پاکستان کے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سفیروں کی سفارشات تعلقات مزید مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوں گی۔ چین سے منسلک متعدد کارگو اور آئل ٹینکرز آبِ ہرمز سے گزر گئے۔ این بی سی کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران چینی بحری جہازوں کے آبِ ہرمز سے نقل و حرکت جاری رہی۔ چینی آئل ٹینکر ایران کے جزیرہ العرب کے قریب دیکھا گیا۔ چینی سرکاری شپنگ کمپنی کوسکو شپنگ کارپوریشن جہاز کی مالک ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پاکستان کے پہلے پانڈا بانڈ کے اجراء کے لیے چین روانہ ہو گئے۔ وزیر خزانہ بیجنگ میں پانڈا بانڈ اجراء کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزارت خزانہ کہنا ہے پاکستان پہلی بار پانڈا بانڈ کے ذریعے چینی سرمایہ مارکیٹ تک رسائی حاصل کرے گا۔ ابتدائی پانڈا بانڈ کا اجراء $250 ملین امریکی ڈالر کے مساوی ہوگا۔
صدر زرداری اور وزیراعظم کی حالیہ ملاقات میں NFC زیر بحث آیا. پانی، دفاع اور قرضوں کی ادائیگی کے خرچے اسی بجٹ سے نکالے جائیں گے، چاہے اس کے لیے NFC کو چھیڑنا پڑے. وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو بولے بھارت کی بڑھتی جارحیت کے خلاف فنڈز چاہیے. پاکستان کی واٹر سیکیورٹی اور دفاع کے لیے فنڈز ناگزیر ہو چکے. پارلیمنٹ سے بجٹ کے دوران ہی ایمرجنسی فنڈ لینا ہوں گے. انرجی انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کو دینے کی تجویز ہے. وفاقی حکومت ہر سال BISP پر 750 ارب روپے خرچ کرتی ہے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کی معاونت میں سرکاری ملازمین کے ملوث ہونے کا انکشاف. متعدد سرکاری ملازمین کے خلاف تحقیقات کا آغاز. دہشت گردوں کو سہولت فراہم کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ملازمت سے بھی برخاست کر دیا جائے گا. تمام محکموں کو سرکاری ملازمین کا مکمل ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت کر دی گئی. ممبر نیشنل اسمبلی ہے PTI کے اقبال افریدی صاحب، ان کے بچے جو ہیں اس کا بلو پاسپورٹ ہے، وہ انٹائٹلڈ ہیں. وہ ایک یورپ کے ایک ایسے ملک میں گئے جہاں پر ویزا ریکوائرڈ نہیں ہے بلو پاسپورٹ پہ. وہاں سے وہ اٹلی ٹریول کر کے گئے اور اٹلی جا کر انہوں نے وہاں سائلم لی. PTI کے رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی کے بیٹے نے بلو پاسپورٹ کے ذریعے اٹلی میں پناہ کی درخواست دی. معاملہ داخلہ امور کے لیے سینٹ کی قائمہ کمیٹی پہنچ گیا. وزیر مملکت طلعت چودھری نے بتایا افسروں کے 28 سال تک کے بچوں کو بلو پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے، پھر اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. ایمن اقبال آفریدی کے بیٹے نے بلو پاسپورٹ پر اٹلی کے سفر کیا، وہاں جا کر پناہ کی درخواست دی. ایسے معاملات ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. کمیٹی نے کہا سول سرونٹس کو نہیں، صرف اراکین پارلیمنٹ کو بلو پاسپورٹ ملنا چاہیے. طلعت محمود نے مطالبہ کیا سرکاری افسروں کے بچوں کو دیے گئے بلو پاسپورٹ کا ریکارڈ منگوایا جائے. اٹک میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنانے والے لیاقت علی شہید کے لیے ستارہ شجاعت کا ایوارڈ. لیاقت علی شہید نے خوشحال گڑھ کے مقام پر خود کش حملہ کو روک کر مذموم عزائم ناکام بنائے. نڈر سپوت لیاقت علی شہید کا ایوارڈ ان کی والدہ نے وصول کیا. وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو ایوارڈ سے نوازا گیا. تقسیم اعزازات کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی. صدر آصف علی زرداری نے مختلف شعبوں میں اعلیٰ خدمات انجام دینے والوں کو ایوارڈ سے نوازا. سینٹر ہدایت اللہ شہید کو ستارہ شجاعت کا ایوارڈ دیا گیا. توانائی کے شعبے میں گراں قدر خدمات پر وفاقی وزیر اویس لغاری، جبکہ کھیل کے شعبے میں شاہد آفریدی کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا. PFUJ کے سیکرٹری جنرل ارشد انصاری کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا. لاکھ روپیہ فی گھر شاید خرچہ آیا ہے، فری آف کاسٹ گھر ان کے حوالے کریں گے. 720 گھر دینے جا رہے ہیں. پلاٹس بھی ہیں 3-3 مرلے کے جو بالکل فری آف کاسٹ ہم دینا چاہتے ہیں. اپنی چھت اپنا گھر. دنیا میں اپنا گھر اپنی چھت پروگرام کو کامیاب ماڈل کے طور پر پیش کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا آج 35 لاکھ مالیے سے بنے 720 گھر مفت دے رہے ہیں. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1.5 سال کی قلیل مدت میں 1 لاکھ گھر مکمل کیے. کوشش ہوگی 3.5 سال میں 1 لاکھ کے نمبر کو 5 لاکھ تک لے جائیں. جس تیزی سے اکانومی ریکور ہو رہی ہے اور پراپرٹی پرائز ریکور ہو رہی ہے، ضرورت ہے کہ اس میں ہولسٹکلی ریفارمز کیا جائے. سب سے اہم ریفارم یہ ہوگا کہ جو ویلیویشن ہے اس کو کوارٹرلی 6 منتھلی کیا جائے، نہ کہ ایز اینڈ وین نیڈڈ. معیشت تیزی سے ریکور کر رہی ہے. پراپرٹی کی قیمتیں بحال ہو رہی ہیں. تجزیہ کار محمد سہیل کہتے ہیں ملک کی معیشت کو اصلاحات کی ضرورت ہے. جائیداد کا تخمینہ ہر 6 ماہ بعد لگنا چاہیے. آباد کے چیئرمین حسن بخشی نے کہا دوسرے ملکوں میں پراپرٹی ٹیکس پر 4% لاگت آتی ہے. پاکستان میں یہ کاسٹ فائلر کے لیے 12 سے 13% ہے، نان فائلر کے لیے 30 سے 32% ہوتی ہے. اس لاگت پر کیسے کام کرے گا؟
IMF मिशन के आइंदा बजट पर वज़ीर ख़जाना से मुशावरती बैठक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क की बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। हुकूमत मईशत को दरपेश साख्ती चैलेंज से पूरी तरह आगाह है। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब 30 करोड़ मौसूल हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक रकम 15 मई को ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होगी, जिससे मजमूई ज़खायर $22.5 अरब से ज़ायद हो जाएगी। कराची सदर में सरेआम फायरिंग करने वाले पकड़े ना गया। सफेद डबल केबिन गाड़ी में सवार मुसल्लह मुलजमान पुलिस की पहुंच से दूर रहे। पुलिस का कहना है कुछ रोज पहले 2 बस अड्डों के मुलाजमीन का आपस में झगड़ा हुआ था। सरकार मुद्दत में दोनों पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाक़े के रोज काली गाड़ी तहवील में लेकर 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया था। फुटेज में नजर आने वाली सफेद गाड़ी और फायरिंग करने वाले मुलजमान की तलाश जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ कई मकामात पर ओले भी गिरे। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। गुलशन रावी में सबसे ज्यादा 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। समनाबाद 36, लक्ष्मी चौक के इलाके में 25 मिलीमीटर बारिश हुई। पाकिस्तानी स्क्वाड दूसरे टेस्ट के लिए ढाका से सरहद पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम आज आराम, कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त दी।